یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ آپ نے محسن اعظم مشن سورت برانچ کی کارگزاری کو سنا، محسوس کیا۔ آپ کے میزبان جو ہمارے سورت مشن برانچ کے ممبرز، جنہوں نے شب و روز محنت کر کے پچھلے کئی دنوں سے اپنے کام دھام کو چھوڑ کر اپنے آنے والے ان تمام مہمانوں کے استقبال کے لیے، ان کے دلوں کو خوشی پہنچانے کے لیے اس مجلس کو منعقد کیا، اور یہ سہانی مجلس جسے زینت بخش رہے ہیں والد بزرگوار حضور عربی میاں صاحب، سورت کی جانی مانی شخصیت ظفر بابا، سید فخر الدین صاحب، دیگر سادات کرام، احمد آباد سے، جبکہ صحت پراپر نہیں مگر پھر بھی آپ کی محبت میں محسن اعظم مشن آل انڈیا صدر پریزیڈنٹ جناب ابراہیم بھائی وڑیا والا، جنرل سیکریٹری منیر بھائی، ہمارے دھرمیش بھائی، برجیش بھائی، حضرت مولانا خیر الحسن صاحب، دیگر علماء کرام، مداحان رسول، اور ہمارے ان بھائیوں اور جو بہنیں جن کا آج نکاح منعقد ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام اقارب لوگ، اور سورت شہر سے جو اس پنڈال کے نیچے جو مہمان موجود ہیں، آپ سب کی موجودگی سے الحمدللہ اس مجلس میں چاند لگے ہیں۔ ایجوکیشن کے میدان سے لے کر بھوکوں کو کھانا کھلانے تک، یہ سمو وواہ کے علاوہ جو بھی کام سورت برانچ نے کیے آپ دیکھے، بیواؤں تک کٹ پہنچانا، ابھی رمضان مہینہ آ رہا ہے اس میں افطار کا اہتمام کرنا، عید کے لیے بندوبست کرنا، میڈیکل سے جڑی جو سیوائیں ہیں اسے نرنتر پہنچانا، ایک بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ محسن اعظم مشن کی سورت برانچ کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور اس کے ایک ایک ممبرز کی جو بھی دلی جائز مراد ہے حضرت خواجہ دانا کے صدقے اسے پوری فرما دے۔ پچھلے کئی سالوں سے قرآن کریم کی انہی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جسے نکاح کے وقت خطبہ دینے کے لیے منتخب فرمایا تھا، کہ نکاح میں جو خطبہ دیا جاتا ہے عربی میں، وہ قرآن کریم کی 3 آیتیں ہیں، اور وہ خطبہ چاہے جمعہ کا ہو یا عیدین کا ہو یا نکاح کا ہو، ہے عربی زبان میں، لیکن حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب یہ خطبہ ہوا کرے، کیونکہ اس سے بہت سے لوگ غفلت میں غافل ہیں، جب بھی یہ خطبہ ہو تو اس وقت آپ کو خاموشی سے سننا ہے، اس وقت آپ کو باتیں نہیں کرنا ہے، اس خطبے کو ریسپیکٹ دینا ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا میسج ہے انسانیت کے لیے۔ 3 آیات کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنی، جو ہر نکاح کے موقع پر قاضی صاحب، امام صاحب آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
یا ایھا الناس، انسانیت کو خطاب ہے، یہاں مانوتا کو پکارا جا رہا ہے، مانو سے کہا جا رہا، منشیہ سے، انسان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا۔ رب نے یہاں صرف ان کی بات نہیں کی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ کہا یا ایھا الناس، اے انسان، اتقو، ڈرو۔ انسان کا ڈر سے بہت بڑا سمبند و تعلق ہے، اور رب کریم تو رحمان رحیم نہ ایسا حکم نہیں دیتا جو آپ کے بس میں نہ ہو۔ اور آپ دیکھو گے انسانوں کے عام طور سے یہ کام تو بہت لوگ کر رہے ہیں، ڈرنے والا۔ کہیں نوکر کو مالک کا خوف ہے، ڈر ہے، کرمچاری کو ادھیکاری کا ڈر ہے، کہیں بہو سنکھیکوں کو الپ سنکھیکوں کا خوف دلایا جاتا، کہیں الپ سنکھیکوں کو بہو سنکھیکوں کا خوف دلایا جاتا، جیسے اس وقت اپنے پڑوسی دیش میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ڈرنے والی نیتی، ڈرانے والی نیتی ہمیشہ چلی ہے۔ انگریز آئے، مغل آئے، ڈرانے کا کام سب نے کیا۔ مجرم ہے اسے بھی ڈر ہے، جج کا ڈر ہے، پولیس کا ڈر ہے۔ تو ہر سماج میں، ہر جگہ انسانیت کے بیچ میں یہ ڈر کا ماحول تو پیدا ہی ہے اور پایا ہی جاتا ہے۔ وہ اللہ فرما رہا ہے اے انسان ڈرو، خدا بھی فرما رہا ڈرو۔ لیکن اس ڈرنے کی بات جب اللہ کر رہا تو کس سے ڈرنے کی بات کر رہا؟ تم تو ڈر کے عادی ہو چکے ہو۔ جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے اسے اس سے ڈر لگتا ہے جس کے پاس ہتھیار ہے۔ ہر دیش کے پاس فوج موجود ہے، لیکن ہر دیش میں سے وہ دیش ڈرتے ہیں ان دیشوں سے جن کے پاس پرمانو بم بھی ہے۔ اسی لیے 7/8 کے بعد وشو شانتی کے لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ اب کوئی اور ملک پرمانو بم نہ بنا پائے۔ الحمدللہ ہمارے بھارت کے پاس بھی ہے، لیکن اب کوئی نہیں چاہتا کسی اور کے پاس ہو۔ ڈر یعنی جس کے پاس ہے وہ بھی ڈر رہا، جس کے پاس نہیں وہ بھی ڈر رہا۔ تو اس ڈر کی انتہا نہیں، یہ تو وہ ڈر ہے جتنا ڈرو گے ڈراؤ جاؤ۔ جھوٹ کے راستے پہ چلنے والے سچوں کو ڈرایا کرتے، جو دولت مند ہیں انہیں چوروں کا ڈر، ایمان والے ہیں شیطانوں کا ڈر۔ کچھ ڈر ایسے ہیں جو اچھے ہیں، کچھ ڈر ایسے ہیں جو جس کی ضرورت نہیں، اور جس ڈر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس ڈر کو اپناؤ گے تو ہمیشہ ڈرو گے اور ہمیشہ ڈرائے جاؤ گے۔ اور اس ڈر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے وہ بھاگتا ہے۔ شیر سے ڈرے تو شیر کے قریب نہیں جاؤ گے، کتا پاگل ہو گیا ڈر تمہیں پیدا اس کے قریب نہیں جاؤ گے، کوئی سرفرا ہاتھ میں پتھر لے کے چل رہا ہے اس کے قریب نہیں جاؤ گے، کسی کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اس کے قریب نہیں جاؤ گے۔ تو آدمی جس سے ڈرتا اس سے بھاگتا ہے۔ خدا اس ڈر کی بات نہیں کر رہا ہے قرآن میں، بلکہ خدا فرما رہا ہے اتقوا ربکم، اپنے پالنہار سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تمہیں پیدا کیا اس سے ڈرو۔ یہ ڈر وہ ہے کہ باقی ساری مخلوق سرشٹی کی ساری چیزوں سے تم جب ڈرو گے تو اس سے بھاگو گے،
لیکن سرشٹی کو پیدا کرنے والے سے اگر ڈرے تو تم اس کے اور پاس چلے جاؤ گے، تم چاہو گے اس سے اور نکٹتا حاصل ہو جائے، قربت حاصل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اتقو، اتقو کا مطلب ڈرو، اے انسانوں ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ انسان عام طور پہ کیا ہے، کبھی کبھی سب کچھ ہونے کے باوجود روزگار کی وجہ سے وہ دوسرے سے ڈرتا ہے کہ اگر ہم کسی صحیح کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کہیں ہماری روزی روٹی نہ چلی جائے، کیونکہ غلط آدمی کے ہاتھ میں روٹی ہے، روزی ہے، جاب ہے، تو اس کی غلط بات کو بھی مانتا۔ اللہ تعالی علیم بھی ہے، علم والا، قدیر بھی ہے، قدرت والا، رحمان بھی ہے، رحم والا، مہربان بھی ہے، رحیم ہے، مغفرت کرنے والا ہے، غفور بھی ہے، یہ سب اس کی صفات ہے، اور رب بھی ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا ڈرو غفور سے، ڈرو علیم سے، ڈرو رحمان سے، ڈرو رحیم سے، ڈرو قدیر سے، فرمایا ڈرو رب سے۔ تم روزی روٹی کی وجہ سے دوسرے سے ڈرتے ہو، ارے تمہارا رب تو یہ ہے، اس سے ڈرو۔ اللہ فرمایا ڈرو اپنے پالنہار سے، اپنے پروردگار سے۔ تم انسانوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ ان کے ہاتھوں میں تمہاری روزی روٹی نہیں ہے۔ دوستو یہی تو فرق ہے نا، کبھی کبھی مجازن، عام طور پر بندوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو رب کہا جاتا ہے، بھئی یہ ہمارے رب ہیں، یعنی یہ آپ کا روزی روٹی آپ کو دے رہے ہیں، لیکن ایک حقیقی رب ہے، وہ اللہ ہے۔ اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ انسان اگر کچھ دیتا ہے تو غرض و غایت ہے، وہاں اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ وہاں میں تجھے دے رہا ہوں جاب، چل میری چاپلوسی کر، میرا کہنا مان، میں غلط ہوں تب بھی مجھے صحیح کہے، غرض و غایت۔ لیکن جب وہ پروردگار اللہ وہ رب ہے تو بغیر غرض و غایت کے، چور بھی پیٹ بھر کھا رہا ہے اور ایماندار بھی، یہ اس کی یہ سورج کی روشنی، یہ دھوپ سب کے لیے، جو اس کا کلمہ پڑھے انہیں بھی دے رہا ہے، یہ ہوائیں، یہ دھوپ، یہ چاندنی، اور جو انکار کر رہا ہے، ناستک ہے، خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، اسے بھی وہ دے رہا ہے۔ دنیاوی منصب اس نے اپنے چاہنے والوں کو بھی دیا ہے اور اپنا انکار کرنے والوں کو بھی دیا، بغیر غرض و غایت۔ وہ اس لیے روزی نہیں دیتا کہ تو مجھے مان، تو میری عبادت کر، نہیں، وہ عبادت کے لائق ہے اس لیے عبادت کرو۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ انسان جب کسی کو پالتا ہے تو اس کا مال کم ہوتا ہے، اسی لیے نا بچے کی پرورش کی، بیٹے بڑے ہوئے، جاب ہوئے، گھر میں 10 لاکھ تھا 4 لاکھ نکل گیا، کم ہو گیا۔ بیٹی کی شادی آئی، بڑا خرچہ آیا، فضول خرچی سے بچ جاؤ نا تو بڑی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برکت والا نکاح وہ ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے مالدار، اور ہر سماج میں یہ ہمارے سماج میں بھی آ رہا ہے، آپ کے سماج میں بھی آ رہا ہے، برادری میں آ رہا ہے، اور اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔ اتنا ایکسپینسو یہ اب نکاح سیرمنی ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں انگیجمنٹ کی آ گئی۔ انگیجمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایجاب و قبول بچتا، باقی ساری چیزیں ہو جاتی، سارا خرچ ہو جاتا، کھانا پینا سب ہو جاتا، صرف دولہا دلہن میں قبول نہیں ہوا بس۔ ارے وہ بھی بچا تھا، اس کو بھی کر لیتے، اب اس کے لیے دوسری پارٹی ہوگی۔ اب ایک نکاح سے پہلے ہوتی، پھر نکاح کے بعد، یہ سب تماشا ہے دوستو۔ آؤ دیکھو نا، اپنی ماں نے، تمہاری ماں نے کیا کہا، ام المومنین رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ رسول جس کے لیے خدا نے کہا اے محمد اگر تم کہو تو میں مکہ کی وادیوں کو تمہارے لیے سونا بنا دوں۔ اس کے گھر کا حال دیکھو اس رسول کا، وہ محسن اعظم، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا خطاب میں، وہ محسن اعظم جن کا سب پر احسان ہے، ان کے گھر کی حالت کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی میرے پاس ایک جوڑا تھا 5 درہم کا۔ محلے میں، آبادی میں جب کسی بھی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور اس کے پاس وہ جوڑا بھی نہیں تو وہ آ کر مجھ سے وہ جوڑا لے جاتی،
جب نکاح ختم ہو جاتا تو واپس کر دیتی، اور اس طرح مدینے کی 50 بیٹیوں کی شادیاں۔ صحابہ کرام رسول کی بارگاہ میں آتے تھے، رسول بعض صحابہ کو دیکھ کے کہتے تھے کیا تم نے نکاح کر لیا؟ یعنی اتنی سادگی سے کہ مرشد اعظم رسول اکرم کو بھی نہیں بلایا۔ اور آج دیکھیے کبھی کبھی کچھ دولت مندوں کے ہاں شادیاں اس طرح ہوتی ہیں کہ سینکڑوں ضرورت مند بیٹیوں کی آرام سے شادیاں اسے ایک شادی میں۔ فکر کی بات ہے، اس کو سوچنا چاہیے دوستو۔ مال کم ہو جاتا ہے، کروڑ پتی کا کروڑ میں سے گیا، لاکھ پتی کا لاکھ میں سے گیا۔ اگر وہ کسی کو پال رہا ہے تو بندہ جب پالتا ہے تو مال کم ہوتا ہے، اور رب العالمین جب پالتا ہے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ فرق ہے۔ تو کس رب سے ڈرنا چاہیے جس کے خزانے میں کمی نہ ہو؟ ایک بندہ پالتا ہے تو اپنے کنبے کو، اپنے پریوار کو پالتا ہے، اور وہ خدا جب پالتا ہے تو پورے سنسار کو پالتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو ایسے رب، ایسے ربوبیت والی ذات سے ڈرنے کو اللہ کہہ رہا ہے، اتقو، ڈرو اپنے رب سے، ربکم، اپنے رب سے، الذی خلقکم، کون رب؟ جس نے تم کو پیدا کیا۔ بہت سی چیزیں تم کہہ سکتے ہو، ارے روزی تو ان کی وجہ سے مل رہی ہے، کپڑا تو انہوں نے دیا مجھے، ٹفن تو انہوں نے مجھے دیا، پیسہ تو انہوں نے مجھے دیا، تو ہم ان سے نہ ڈریں۔ تو اچھا اگر یہی چیز ہے، دینے والا اللہ ہے، تو اللہ فرما رہا اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کیا یہ روزی دینے والے نے تجھے پیدا کیا؟ یہ جاب دینے والے نے تجھے پیدا کیا؟ کیا یہ سروس دینے والے نے تجھے پیدا کیا؟ کیا یہ مہربانی کرنے والے نے تجھے پیدا کیا؟ نہیں نا۔ تو ان سب سے بڑا وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن کریم کے قریب آؤ تو دوستو، ہدی للناس اللہ نے خود فرمایا، اور یہ وہ کتاب ہے جو اہل عرب کے بیچ میں نازل ہوئی، عربی زبان میں، اور اس وقت عرب میں ایک سے ایک عربی ادب کے ماہر لوگ موجود تھے، زبان کے بڑے بڑے وقتا موجود تھے جنہوں نے بڑے بڑے استاذوں سے پڑھا تھا۔ ان کے بیچ میں قرآن کو عربی میں نازل کر کے اللہ نے چیلنج کر دیا کہ اگر تم اس کو یہ جانتے ہو کہ یہ محمد کی کتاب ہے، خدا کی کتاب نہیں ہے، تو اگر محمد کی کتاب ہے وہ تمہارے بیچ میں ہے، تمہارے بیچ میں کوئی شعر کوئی کہتا ہے تم اس سے بڑھیا شعر لاتے ہو، کوئی خطاب کرتا ہے تم اس سے بہترین خطاب کرتے ہو، کوئی کلام پیش کرتا ہے تم اس سے اچھا کلام پیش کر دیتے ہو، یہ محمد تمہارے بیچ میں ہے، اگر یہ خدا کا کلام نہیں تمہارے ہی جیسا کوئی کلام ہے تو ایسا کلام کوئی لا کر دکھا تو دو۔ چیلنج کیا تھا اس وقت اہل عرب کو، انکار کر رہے تھے وہ لوگ کہ نہیں یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ تو محمد کا کلام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی لیے دیکھ رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ محمد کا کوئی ٹیچر نہیں ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، کسی سے پڑھا نہیں، تاکہ عرب کے لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آئے کہ یہ وہ ہیں جو اس وقت کے کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، جسے آج کی بھاشا میں اسکول کالج کہا جاتا ہے۔ ان کا کوئی استاد نہیں، کوئی ٹیچر نہیں، یہ تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتے، تم یہی سمجھو تو تمہیں یہ ماننا آسان ہو جائے گا کہ اتنی بہترین باتیں یہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہی پیش کر سکتا ہے، اور اس نے پروفٹ محمد کے ذریعے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچایا۔ ایک آیت کو پڑھو، اس کے اندر ڈوبتے چلے جاؤ گے دوستو، کہیں سے بھی قرآن شروع کرو۔ اسی لیے قرآن کے بارے میں کہا خود اللہ نے کہ ہدی للناس، یہ منش کے مارگ درشن کے لیے۔ ہمارے اسلام کی ڈیوٹی
آج مسلمانوں کا کردار بہت سے لوگوں کو دیکھو گے تو نہیں، کچھ نظر نہیں آ رہی. یہ ہماری کتاب، یہ قرآن، جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی، اس میں وہ انمول باتیں ہیں کہ اگر تم پڑھو تو تمہارا ایمان تازہ ہوتا جائے گا. اللہ نے فرمایا ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا. اب یہاں آ کے ماتھا جھکانا ہی پڑے گا کہ ہاں انسان سب کچھ کر سکتا، پیدا نہیں کر سکتا. تو ہمیں اس سے ڈرنے کا پہلے حق ہے جس نے پیدا کیا. اب اس میں کوئی یہ کہتے ارے پیدا کیا، انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شوہر بیوی کے ریلیشن سے ہوتا ہے، شادی ہوئی اور اس کے بعد تعلق ہوا، جنم ہوا ایک بچے کا، تو انسان تو پیدا تو یہ شوہر بیوی نے کیا. اسی لیے اللہ نے کیا صرف پیدا کرنے کے، حالانکہ خلق اور چیز ہے، تولید اور چیز ہے. یہ ریلیشن سے کسی کا پیدا ہونا اور ہے، اور کسی کو جنم دینا، پیدا کرنا جسے خلق کہا جاتا ہے وہ اور ہے. لیکن پھر بھی اگر یہی سمجھ رہے تو ٹھیک ہے، یہی سمجھو، مگر اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے ڈرو جس نے پیدا کیا، بلکہ فرما رہا اس سے ڈرو، اس رب سے ڈرو خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان سے پیدا کیا ہے. لاؤ اس دنیا میں کوئی جو ایک سے پیدا ہو گیا ہو دوستو، اور وہ ایک جان حضرت آدم. یہاں پر جستجو کی طرف بھی دعوت قرآن دے رہا ہے. تلاش، لوگوں کو تلاش ہوتی ہے نا، انسان کہہ کے کہا ڈرو، یہاں سے تلاش شروع ہو جائے گی کہ ڈرو اس رب سے، تو وہ رب ہے کون؟ کیونکہ انسان کی ایک فطرت یہ بھی ہے کہ وہ ڈھونڈتا ہے، دھیان کو ڈھونڈ رہا ہے، ایک دیش سے دوسرے دوائیوں کو حکیم ڈھونڈ رہے ہیں، جڑی بوٹیوں سے کھدائی ہو رہی ہے تاکہ ہم کو پیٹرول ملے، تیل ملے. اور کھودنے کے بعد یہی سب چیزوں کو ڈھونڈنا بھی چاہیے. تو انسان کے اندر جستجو اور طلب ہوتی ہے، تلاش جس کو کہتے ہیں. کوئی آسمان کی طرف چلا گیا، کوئی سمندر کے اندر چلا گیا تلاش میں، کوئی پہاڑوں پر چلا گیا تلاش میں، کھنج ڈھونڈ رہے ہیں، پتھر ڈھونڈ رہے ہیں، روزی روٹی کی تلاش میں لوگ نکلتے ہیں. بیمار ہے تو شفا کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا رہا، ہاسپٹل میں جا رہا، تلاش. خدا جس تلاش کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ اپنی طرف مجھے تلاش کرو. اور تم سوچو تو وہ کون ہے جس نے ایک جان سے، اور وہ آدم. تو خدا کو تلاشتے تلاشتے تم آدم تک اگر پہنچ گئے تو وہاں پہنچ کر تم رب کے پاس بھی پہنچ جاؤ گے میرے دوست. کہ تم دیکھو گے کہ ہم اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے، وہ دادا دادی سے، وہ پردادا پردادی سے ہوتے ہوتے اوپر چلے گئے 100 سال آگے یا 200 سال پہلے. تو 250 400 500 600 سال پہلے کیا تھا؟ صرف اسی کو تلاش نہ کرو اگر تلاش کرنے کا شوق ہے، بلکہ جب سنسار بنا اس وقت کیا تھا یہ بھی تلاش کرو. ادھیاتمکتا کے میدان میں آ جاؤ میرے دوستو. آپس میں پریم ہو جائے گا، تمہیں سب لگے گا کہ یہ ہم سب تو ایک ہی آدم سے ہیں، ہم ایک ہی انسان سے ہیں. اور وہاں پہنچنے کے بعد تم نے ابھی تک تو دیکھا کہ کس طرح سے ایک انسان دوسرے انسان سے آ رہا ہے. تم سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ آدم کو کس نے پیدا کیا، آدم کیسے آئے. جس دن یہ سوال تمہارے اندر جاگ گیا دوستو، تمہیں پتا چل جائے گا خدا کون ہے، اللہ کون ہے. وہ جس نے آدم کو بھیجا. تو اب تلاش کرو، اے آدم تیرا دھرم کیا تھا، تیرا دین کیا تھا، تیرا ریلیجن کیا تھا، تلاش تو کرو. اور یہ ASI کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں بزرگوں کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. یہ دنیا کی مشینری سے نہیں پتا لگے گا. اس کے لیے تمہیں ان مہان لوگوں کے پاس آنا پڑے گا جنہوں نے خدا کو تلاش کیا اور پا بھی لیا. کام یہ مشکل بھی لگتا ہے اور بہت مشکل بھی نہیں. کبھی کبھی دکھنے میں بہت چھوٹی چیز سے بھی خدا کو پا لیتا ہے. مانوتا کے لیے تو قرآن دیا، اس کو پڑھے کوئی سمجھے تو انشاءاللہ خدا اسے مل جائے گا. لیکن آپ دیکھو خدا پانے والے حضرت مولا علی وہ کیا فرماتے ہیں؟ عرفت ربی بخسف العزائم
میں نے اپنے رب کو پہچانا. پہچانا کیسے پہچانا؟ دیکھیے انسان کیا ہوتا، ہم لوگوں نے اتنا بہترین انتظام کیا، ہماری ٹیم نے سب کچھ، بندہ ارادہ کرتا نا کہ ہمیں پلان کرتا، ہم یوں کریں گے، ایسے کریں گے، ویسے کریں گے تو ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے گی. الیکشن کے ٹائم کتنے سبھی نیتا کے ایک ایک سیٹ پہ نہ جانے کتنے کھڑے ہوتے، سب پلان کرتے ہیں، لیکن سب کو کامیابی ملتی ہے؟ نہیں. بڑا بڑا لوگ سفر کر کے جاتے ہیں، ارادہ کیا ہے ہم جائیں گے، یہ فائدہ ہوگا، کبھی ملا کبھی نہیں ملا. آپ کی تیاری میں کوئی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی آپ کے ارادے عزم ٹوٹ جاتے ہیں. یہ کون ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں عرفت ربی بخسف العزائم، ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے میں نے اپنے رب کو پہچانا. اس ساری تیاریوں کے بعد بھی اگر کچھ لوگوں کو منزلیں نہیں ملتی ہیں، اس کا مطلب کوئی ہے ان کو روکنے والا، اور وہ خدا ہے. رب کی معرفت کے لیے غور کرنا پڑتا ہے. دیکھو نا، کسی صوفی سنت نے کتنی اچھی بات کہی، دن میں رزق کو تلاش کرو، روزی کو تلاش کرو. دن میں روزی تلاش کرو اور رات میں روزی دینے والے کو تلاش کرو. یہ ہے تصوف کا پیغام، یہ ہے اسلام کے ان مہان لوگوں کا سندیش. جب رات کو تم بستر پہ آؤ تو کچھ دیر سوچا کرو، یہ دن بھر تمہیں سانسیں کس نے دی، یہ دھڑکنیں کس نے دی، یہ روزی کس نے دی، یہ برکتیں کس نے دی، یہ شفا کس نے دی، یہ آنکھوں کو نور کس نے دیا. تو ابھی سوئے گا، مر جائے گا، مر جائے گا. اب تیرے بس میں نہیں ہے یہ تجھے اٹھانے والا کون ہوگا. غور تو کرو. اسی لیے کیا تم کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے سونے کے اٹھنے کے بعد؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. جیسے ہی آنکھ کھلے کہو اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے موت کے بعد زندہ کیا. نہ جانے کتنے لوگ سوتے ہیں تو سوتے ہی رہ جاتے ہیں. تو میرے دوستو، اس رب کو تلاش کرو، اس کو پہچانو. آؤ دیکھو نا، کبھی کبھی صرف قرآن کو ہی پڑھ کر سمجھ کر قرآن کے دشمن قرآن کو نازل کرنے والے خدا تک پہنچ جاتے ہیں. قرآن کے دشمن. ایک بہت بڑا ودوان تھا اپنے وقت کا، نان مسلم. اس نے یہ کہا کہ میں نے قرآن کی ایک آیت کو پڑھا، وہیں سے میں سمجھ گیا کہ یہ کلام بالکل سچا. وہ جانتے ہیں تبت یدا ابی لہب. ابو لہب رسول محمد کا دشمن تھا نا، اور قرآن میں نازل ہوا تبت یدا ابی لہب، کہ ہلاک ہو ابو لہب. تو اس نے کہا کہ ابو لہب تو بہت شاطر بھی تھا، بہت چالاک بھی تھا اور دشمن بھی تھا. اس کے لیے قرآن کو جھٹلانے کا ایک جیسے اس کے لیے ایک موقع تھا، حالانکہ کسی کے لیے کوئی موقع نہیں، مگر اس کی سمجھ کے حساب سے وہ یہ کہہ دیتا کہ میں ایمان لے آیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں ایمان لے آیا. اب جب وہ زبان سے دوہرا دیتا، مان لیتا، سب کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا رہتا، تو اب قرآن میں یہ ہے کہ ہلاک ہو، تو وہاں تک کنفیوژن ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس کے بارے میں تو قرآن میں یہ نازل ہے، اور یہ کیسے پروفٹ محمد کی غلامی اختیار کر رہا، ادھر کیسے؟ اس شخص نے کہا کہ رب قدیر نے اسے توفیق ہی نہیں دی، پھر ورنہ اتنی معمولی سی بات اسے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ جھوٹ موٹ سازش کر کے ایسے بن جاتا، پھر بعد میں کہتا کہ دیکھیے میں ایمان تھوڑی نہ لائے، تو قرآن میں یہ بات آئی. جب اسے ایسا کبھی موقع ملتا کہنے، ساری سازشیں ذہن میں اس نے سجائی رچائی، لیکن یہ چیز نہ سوچ سکا. وہ شخص وہ کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ قرآن میں جو باتیں آئی ہیں وہ چاہے کسی کے خلاف بھی ہو، اگر اس کے خلاف ہے تو اس کے خلاف ہی رہے گی، اگر اس کی موافقت میں ہے تو اس کی موافقت میں رہے گی، کوئی اسے مٹا نہیں سکتا. اور یہ سوچ کر پھر اس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. تو اپنے رب کی تلاش کرو، ڈرو اپنے اس رب سے
جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، آدم سے پیدا کیا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آدم سے آدم کی زوجہ کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے اللہ نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا. بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا. یہ سنسار جو بنا ہے دوستو، یہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے بنا. اگر ہم سب اپنی ایک ڈیوٹی پوری کر لیں کہ پروردگار سے ڈریں، اپنے رب سے ڈریں، جس نے ہم کو پیدا کیا اس سے ڈریں، ہم پوری دنیا میں شانتی ہوگی دوستو. کسی قسم کا نہ کوئی بلوا ہوگا، نہ آتنکواد کی طرف کوئی جائے گا، نہ ایک دوسرے کی جان لے گا کوئی. کہیں کسی ایک انسان کا قتل ہو، دوسرا انسان اس کو پسند نہیں کرے گا. جہاں پر یہ درس دیا جاتا ہے کہ کسی مخلوق کو تکلیف مت دو، وہاں ایک انسان کے پیچھے لوگ کیوں پڑ جاتے ہیں؟ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہے دوستو، آج ایک بھے اور اشانتی کا ماحول ہر طرف. کتنا اچھا ہو کہ ایک انسان دوسرے انسان سے پیار کرنے لگے، محبت کرنے لگے. بھارت میں وہ ماحول کبھی ایسا نہ بنے کہ جیسا بٹوارے کے وقت دیکھا گیا.